الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى قال اللہ عز وجل فی کتابہ العزیز لو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لکفرنا عنہم سیئاتہم ولادخلنہم جنات النعیم۔ عزیز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ایسے لوگوں کا ذکر کرتے ہیں کہ جن کے اللہ تعالیٰ گناہ مٹا دے گا، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو ختم کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ان لوگوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں والذین ولو ان اہل القرى آمنوا، اور وہ لوگ، وہ بستیوں والے لوگ جو ایمان لائے، لکفر واتقوا، اللہ سے ڈر گئے۔ جو لوگ ایمان لائے پہلی شرط ہے، واتقوا اللہ سے ڈر گئے دوسری شرط ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ لکفرنا، دو ہی شرطیں ہیں، دو ہی انعام ہے۔ لکفرنا عنہم سیئاتہم، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو مٹا دے گا۔ ولادخلنہم جنات النعیم، اللہ تعالیٰ انہیں اپنی نعمتوں والی جنت کے اندر داخل کر دے گا۔ محترم ساتھیو، اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ایک اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم، اگر تم اللہ سے ڈرو گے اور اللہ سے تقوی اختیار کرتے رہو گے، فائدہ کیا ہوگا؟ یجعل لکم فرقانا، اللہ تمہارے لیے ایسی دلیل پیدا کر دے گا جو تمہارے لیے درست راستے کا سبب بنے گی۔ اور دوسرا فائدہ ویکفر عنکم سیئاتکم، اللہ دوسرا فائدہ تمہیں یہ دے گا کہ تمہاری گناہوں کو، تمہاری سیئات برائیوں کو مٹا دے گا، اور ویغفر لکم، تمہیں معاف بھی کر دے گا۔ تو محترم ساتھیو، یہ دو پہلو ہیں جن کے لوگ اللہ تعالیٰ گناہ معاف کرتا ہے۔ جو لوگ ایمان لاتے ہیں، پہلی شرط ایمان ہے، دوسری شرط ہے تقوی، انسان کے اندر تقوی اگر ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تیسری چیز ہے توبہ، توبہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ یہاں بھی پہلی شرط ایمان کی ہے، دوسری اللہ نے توبہ کہا ہے۔ توبہ جو لوگ ایمان لائے ہو، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ کی طرف سچی مخلصانہ توبہ کر لو۔ عسیٰ ربکم، قریب ہے تمہارا رب، ان یغفر لکم، عسیٰ ربکم ان یغفر لکم، قریب ہے اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ کس چیز کے بدلے؟ جس کے بدلے تم نے توبہ کی ہے۔ ایمان والا اگر توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تیسری چیز ہم نے یہاں ذکر کی ایمان، تقوی، اور تیسری چیز ہم نے یہاں ذکر کی ہے کہ توبہ جو ہے وہ انسان کے گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ چوتھی چیز اللہ تعالیٰ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آیا یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک ولا ابالی، اے ابن آدم اگر تو مجھے یاد کرے گا، اگر تو مجھ سے امید لگائے گا، میں تجھے عطا کروں گا، میں تیری امیدوں کو اور بلند کر دوں گا، میں تیری امیدوں پہ پورا اتروں گا۔ غفرت لک ولا ابالی، میں تجھے معاف بھی کر دوں گا، ولا ابالی، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ابن آدم اگر تو مجھ سے امید رکھے گا، اگر تو میری امیدوں پہ پورا اترے گا اور میں تیری امیدوں کو پورا کروں گا، غفرت لک ولا ابالی، میں تجھے معاف بھی کر دوں گا اور اس چیز کی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ چوتھا طریقہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ بندہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان، یقین پختہ رکھے۔ چوتھی اور پانچویں چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، جو بندہ جس کے اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹا دے گا، معاف کر دے گا، وہ یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال سبحان اللہ وبحمدہ فی یوم 100 مرۃ، جو بندہ ایک دن کے اندر سبحان اللہ وبحمدہ 100 مرتبہ کہتا ہے، حط عنہ خطایاہ وان کانت مثل زبد البحر، کہ جو بندہ ایک دن کے اندر 100 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ پڑھ لیتا ہے، اس بندے کے اللہ تعالیٰ گناہ مٹا دیتا ہے۔ کتنے گناہ مٹاتا ہے اللہ؟ قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِن كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ، رسول اللہ کی زبان ہے، فرمایا اگر وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ یہ ہے پانچویں چیز جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹاتے ہیں۔ چھٹی چیز اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، فرمایا من صام رمضان، یہ ہے روزے رمضان کے، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو بندہ رمضان کے روزے رکھتا ہے اللہ تعالیٰ سے ثواب اور اجر کی نیت سے، جو بندہ رمضان کے روزے رکھے ایمان کی حالت میں، وہ احتسابا، اور اللہ سے اجر اور ثواب کی نیت سے، غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ پانچویں چیز تھی کہ بندہ رمضان المبارک کے روزے رکھے
اس سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ چھٹی چیز، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں بلکہ کہ نیکیاں جو ہیں ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں جو ہیں برائیوں کو لے جاتی ہیں۔ برائی مٹانے کا بہترین طریقہ بھی یہی ہے، انسان نے گناہ کیا ہے یہ نہیں اس پہ ڈٹا رہے، یہ نہیں اس کے بعد گناہ سے گناہ پے در پے گناہ ہی کرتا چلا جائے، نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی ترغیب دی ہے، اللہ نے بھی قرآن میں یہی کہا ہے کہ نیکیاں حسنات یذہبن السیئات، جیسے نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں تو اسی طرح انسان اگر برائی کر بھی لیتا ہے اس کو اس پہ نادم ہونے کے بعد اس کے بعد نیکی کرنی چاہیے تاکہ اس کی جو نیکی ہے اس برائی کو لے جائے اور اس کی برائیاں یوں ختم ہوتی رہیں۔ چھٹی چیز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علیہ واحدۃ، جو بندہ میرے اوپر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے، سلام بھیجتا ہے، صلی اللہ علیہ عشر صلوات، اللہ اس پر 10 مرتبہ صلوات دعائیں بھیجتا ہے، اللہ اس پر فرشتوں سے اللہ اس پر سلامتی بھیجتا ہے 10 مرتبہ، اور فرمایا وحط عنہ 10 سیئات، اس کی 10 برائیاں مٹ جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ بتلایا ہے گناہوں کو مٹانے کا کہ جو بندہ تیسرا فائدہ بھی ہے حدیث کے اندر، وَرَفَعَ لَهُ 10 درجات، اس کے 10 درجے بھی بلند ہوتے ہیں۔ تو یہ 5 چیزیں ہیں جن کے کرنے سے اللہ تعالیٰ انسان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا انسان کے گناہوں کو مٹاتا ہے، 10 نیکیاں انسان کے نامہ اعمال کے اندر آتی ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں۔ تو محترم ساتھیو، کوشش کریں اپنی زندگی کے اندر گناہ کرنے کے بعد گناہوں کو مٹانے کی، گناہ کرنے کے بعد گناہوں کو اللہ کی طرف سے ان کو مٹوانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گناہوں کو مٹانے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں سے درگزر فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر